فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ماول و آخر 3 مرتبہ درود بانی مجلس رضا بھائی کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کے ارواح کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ کی اور درخواست ہے. مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ محجبی، مرحومہ شہناز امین، مرحوم مولانا محمد نقی قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی قبلہ، مرحوم شاعر اہل بیت میر انیس، مرحوم سید ریحان حسن نقوی، مرحوم سید وسیع حیدر رضوی، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور اس میں اپنے خاندان کے تمام مرحومین کو بھی شامل فرمائیے. خصوصاً ان مومنین کو ضرور شامل فرمائیے گا جو پچھلے برس اس فرش عزا پر حاضر ہوئے تھے اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے. رضا بھائی کو بھی جن جن مومنین نے دعائے صحت کے لیے کہا، یا مجھے یا آپ میں سے جس بھی مومن نے اپنے لیے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، آئیے فرش بیمار کربلا پہ یہ دعا کریں کہ رب ذوالجلال بحق بیمار کربلا، بحق بیمار مدینہ، جو بھی مومن جو بھی مومنہ جہاں جہاں بیمار ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، رب ذوالجلال ان ہستیوں کے طفیل انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ جلد از جلد شفا یاب ہو کر عزاداری مظلوم کربلا میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کر سکیں. مرتبہ اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والسید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو
القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. صلوات. میں ملتمس ہوں مولانا قبلہ سے کہ اگر اس کو زحمت نہ ہو تو آگے تشریف لیں تاکہ میرے لیے تقویت کا باعث رہے اور ہمارے لیے ان کی موجودگی باعث بابرکت ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بیٹا آپ لوگ اس سائڈ پہ آ جائیں. مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بزرگان محترم، سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں سورہ مبارک حشر کی دو مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. صاحبان علم و فہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ سورہ مبارک حشر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام پاک کے 28ویں پارے میں کلام مجید کا 59واں سورہ ہے. محترم، شان نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک حشر مدنی سورہ ہے اور اس سورہ مبارکہ میں کل 24 آیات الہیہ اور 3 رکوع ہیں. اس سورہ کی جن 2 آیات مبارکہ کی تلاوت سے سرنامہ کلام میں ہم سب مصاب ہوئے ہیں، ان آیات مبارکہ کے سورہ حشر میں نشانات 18 اور 19 ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر
اس بات کا جواب دو کہ آنے والے دن کے لیے، اس روز جزا و سزا کے لیے، اس یوم محشر کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ واتقوا اللہ، اب پھر دہرایا، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو رب ذوالجلال تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ اور اب اگلی آیت 19ویں آیت میں پکارا نہیں بلکہ ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑا، کردار آدمیت و انسانیت کو رب ذوالجلال نے ہلا کے پوچھا، وہ انسان جو غفلت میں مبتلا ہے، وہ انسان جو اپنے رب سے تعلق کو توڑ کر اس دنیا کے ہر تعلق کی فکر رکھتا ہے، اس غفلت میں مبتلا انسان کو ہلاتے ہوئے رب ذوالجلال آواز دے رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، سنو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ یہ اللہ کو بھلانے والے فقط یہ نہیں کہ انہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ رب کے بھلانے والوں نے خود کو بھلا دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو خود کو بھلا دیں، رب کو بھلا دیں، جو خود کو فراموش کر دیں، رب کو فراموش کر دیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو روح زمین پر فسق و فجور کیا کرتے ہیں، جو امن کی راہ میں رکاوٹ بنا کرتے ہیں، جو اخوت کے دشمن ہوا کرتے ہیں، جو بھائی چارگی کے دشمن ہوا کرتے ہیں، جو محبتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ حیات انسانی میں بجز محبت کے عزیزان محترم اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بندوں سے بھی یوں محبت کیجئے کہ اس کا حکم ہے، اور اب سے محبت معبود کی محبت تک لے جاتی ہے۔ یہ بندوں کا پیار خدا سے محبت کی منزل تک لے جاتا ہے، اور حیات انسانی سے اگر اس جذبہ محبت کو نکال دیجئے، جذبہ ولا کو نکال دیجئے، تو حیات انسانی میں نہ امن رہتا ہے نہ سکون رہتا ہے۔ اگر امن چاہیے، سکون چاہیے، عاشقی چاہیے، تو پابند ہے، مکلف ہے ہر کلمہ گو کہ آپس میں محبتوں کو فروغ دیجیے، اس لیے کہ یہ آپس کی محبتیں تمہیں محبت کی اس منزل تک لے آتی ہیں جہاں پہ تم معرفت الہی کے متلاشی ہو جاتے ہو۔ جب کسی اب سے محبت ہوتی ہے تو قلب مومن یہ فکر کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ ایسا ہے تو وہ رب کیسا ہوگا، جب عبد ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا، جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔
تو محبت کیجئے، مسلسل کیجئے، متواتر کیجئے، اور یہ محبت خود کو بھلا کے نہ ہو. توجہ ہے، محبت کیجئے لیکن اپنے تشخص کو برقرار رکھیے، اپنے کردار کو بلند رکھیے، اپنی فکر کو بلند رکھیے. اس لیے کہ اگر آپ نے خود کو گرا کے کسی کو چاہا تو نہ خود کو بلند کر سکیں گے، نہ محبوب کو بلند کر سکیں گے. اگر خود کو گرا کے چاہا ہے کسی کو، اگر خود کو گرا کے کسی کے محب بنے ہیں، اگر خود کو گرا کے کسی کو محبوب بنایا ہے تو آپ نے منزل محبت کی بھی توہین کی ہے، آپ نے اپنے محبوب کی بھی تذلیل کی ہے، آپ نے لفظ محب کو بھی نہیں سمجھا ہے. تو خود کو پہچانیے، اپنی شناخت کو حاصل کیجئے، اپنی شناخت کو حاصل کیجئے. اس لیے کہ یہی وہ انسان ہے جو خود کو بھلا دیتا ہے تو رب کو بھلا دیتا ہے. یہی ہے نا قرآن کی آیت کہ جو خود کو بھلا دے وہ رب کو بھلا دیتا ہے. تو خود فراموشی نہیں، خود شناسی کی منزل کی جستجو کیجئے. انسان کو اس زندگی کے کسی بھی لمحے میں خود فراموشی کی منزل کو نہیں پہنچنا ہے. ہر ساعت، ہر آن، ہر لحظہ، زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے گزرے کہ اپنے مقام کو پہچانتے چلیں، اپنی منزل کو پہچانتے چلیں، خود کو شناس کرتے چلیں کہ ہم وہ ہیں کہ رب نے آواز دی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، بہترین درستگی کے ساتھ پیدا کیا ہے، بہترین نقطہ اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے. سورہ مبارک 3 نے یہ بتلا دیا کہ یہ عام مخلوق نہیں ہے جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، جس کا ہم بھی تذکرہ نہیں کرتے ہیں، خالق بھی تذکرہ نہیں کرتا ہے. یہ وہ اشرف المخلوقات ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے بہترین درستگی پہ بنایا ہے، بہترین نقطہ اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، میں نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. تو اب لازم ہے حکم شریعت کے اعتبار سے، رضا پروردگار کے حوالے سے لازم ہے کہ انسان خود کو پہچانے، خود کو فراموش نہیں کرنا ہے. مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. میں ملتمس رہوں گا کہ اگر تھوڑا تھوڑا میرے موضوع سننے والے آگے تشریف لے آتے ہیں تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی، اور بار بار ظاہر عزاداری کا یہ تسلسل بھی مجروح نہیں ہوگا. بزرگوں کو زحمت نہ دیں، میرے نوجوان دوست تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیں اور قرب مسند عزا کو حاصل کریں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یا ولی، تو پیغام پہنچ رہا ہے نا میرے عزیز نوجوانوں، اور میرا مخاطبہ نوجوانوں سے ہی رہا کرتا ہے. پیغام پہنچ رہا ہے کہ خود کو پہچانو، اپنی شناخت کو حاصل کرو، خود کو فراموش نہیں کرنا ہے. اس دنیا میں جگہ جگہ بازار لگے ہوئے ہیں، اس دنیا میں کوچا کوچا خریدار کھڑے ہوئے ہیں. اگر خود کو تم نے بھلا دیا، اگر خود کو تم نے فراموش کر دیا تو لمحہ لمحہ اور کوچا کوچا لگے ہوئے کسی بازار میں تم بکتے ہوئے نظر آؤ گے، تم بکتے ہوئے نظر آؤ گے. نہ یہاں بازاروں کی کمی ہے، نہ یہاں خریداروں کی کمی ہے. خود کو گراؤ تو دیکھو کتنے طالب نظر آتے ہیں،
خود کو گراؤ تو دیکھو کتنے خریدار نظر آتے ہیں، خود کو گراؤ تو دیکھو کتنے بازار نظر آتے ہیں جہاں پہ بکا جا سکتا ہے، جہاں پہ فروخت ہوا جا سکتا ہے، جہاں پہ تمہارا مول لگ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا نوجوانوں، اور اس بات کو ایک پیغام کی طرح سمجھ کے جانا کہ دیکھو بکنا برا نہیں ہے، لیکن سمجھو کہ کس طرح سے بکنا ہے۔ بکنا برا نہیں ہے، لیکن پہچانو کہ کس طرح سے فروخت ہونا ہے۔ خود کو پہچانو اور خود کو فروخت کرو، خود کو شناسائی کی منزل پر لے کر آؤ اور اپنا مول لگواؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم انمول تھے لیکن ہر بازار میں بکتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ تم گراں قیمت تھے لیکن کم قیمت نظر آ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے خود کو نہیں پہچانا ہے، تم نے آدمیت کو نہیں پہچانا ہے، تم نے مقام انسانیت کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے ہر بازار میں بکتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ہر دکاندار کی دکان پہ بکتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ہر خریدار کے ہاتھوں بکتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اور اب جب چپے چپے پہ بکے ہو، کونے کونے میں بکے ہو، ہر بازار میں بکے ہو، ہر خریدار کے ہاتھوں بکے ہو، تو کتنا بیش قیمت ہے لیکن کم قیمت بکتے ہوئے نظر آئے۔ تم انمول تھے لیکن تمہارا مول بھی نہیں لگا، اس طرح سے بک گئے۔ اس لیے کہ تم نے خود کو پہچانا نہیں تھا۔ خود فراموشی کی منزل پر جب آ کر انسان خود کو فروش کرتا ہے تو بہت کم قیمت میں بک جاتا ہے، کہیں تو قیمت بھی نہیں لگتی لیکن پھر بھی بک جاتا ہے۔ تو رب نے آواز دی کہ خود کو پہچان کے، خود کو نہ پہچان کے اگر خود کو بیچو گے تو یہی ابتری نظر آئے گی، یہی تنزلی نظر آئے گی، یہی کمتری نظر آئے گی، یہی ضلالت نظر آئے گی۔ بکو لیکن کس طرح سے؟ خود کو پہچانو اور خود کو فروش کرو۔ جو خود شناسی کی منزل کے ساتھ خود کو فروش کرتا ہے، بکتا وہ بھی ہے لیکن کس طرح سے بکتا ہے کہ نفس کو بیچ دیتا ہے، رضائے رب کو خرید لیتا ہے۔ کس طرح سے بکتا ہے؟ بکا وہ بھی ہے، بکا یہ بھی تھا، لیکن اس نے خود کو نہیں پہچانا اور خود کو بیچا تو کم قیمت بکا ہے۔ گراں تھا لیکن ارزاں بکا ہے، بیش قیمت تھا لیکن کم قیمت بکا ہے۔ لیکن جس نے خود کو پہچان لیا، جس نے رب کو پہچان لیا، جس نے اوج انسانیت کو پہچان لیا، جس نے مقام آدمیت کو پہچان لیا، جب وہ بکنے کی منزل پر آیا ہے، جب وہ خود کو فروخت کرنے کی منزل پر آیا ہے، تو ادھر سے اب اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، ادھر سے رب رضا کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اوج انسانیت جو رب چاہتا ہے کہ بارگاہ بندگی میں نظر آئے۔ رب کی تلاش کیجئے، اس کی جستجو کیجئے۔ میں نے کہا نا کہ یہ زندگی بغیر محبت کچھ نہیں ہے، اور محبت متقاضی ہے کہ معرفت کو حاصل کیا جائے۔ اگر معرفت نہیں تو محبت نہیں۔ معرفت کا ماحصل محبت ہے، محبت کا کمال مودت ہے، اور مودت کی انتہا عشق ہے۔ وجہ ہے محبت کی انتہا عشق ہے، لیکن فرق ہے محبت میں اور عشق میں۔ محبت انسان ایک وقت میں کئی لوگوں سے کر سکتا ہے، لیکن عشق ایک ہی سے ہوتا ہے۔ عشق ایک ہی سے ہوتا ہے، اور یہ عشق محبت بھی کرواتا ہے، مودت بھی کرواتا ہے، لیکن عشق رب کا ہے، محبت بندوں کی ہے۔ عشق رب کا ہے، مودت بندوں
محبتوں کی ہے، عشق رب کا ہے، اور اس رب کے عشق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب اس سے عشق کی منزل پہ انسان پہنچ جائے تو اس خالق کی مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے، اس معبود کے عبد سے محبت کرنے لگتا ہے، اس مسجود کے ساجد سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں رکوں گا اس منزل پر، بہت تیزی سے یہ تمہیدی جملے کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، اور صاحب خانہ کی کسی خواہش کو مجھے پورا کرنا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں توفیق کی اس منزل پر لے کر آئے کہ ہم حق کے ذکر ادا کر سکیں، ہم ان خواہشات کو پورا کر سکیں، ہم اس پرسے کے حق کو ادا کر سکیں جس حق کے ساتھ پرسہ دینا چاہیے۔ تب سمجھیے کہ اگر محبت نہیں ہے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں تو حیات لا حاصل ہے، اگر محبت نہیں تو زندگی بے معانی ہے، اگر محبت نہیں تو زندگی میں رنگ نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے تو زندگی میں نور نہیں ہے۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا میرے نوجوان دوستوں کہ محبت بہت سے ہو سکتی ہے، خدا تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے رشتوں کو سلامت رکھے۔ محبتیں بہت سے ہو سکتی ہیں لیکن عشق ایک ہی سے ہوتا ہے۔ ان بہت سوں سے بھی محبت یوں کیجئے کہ وہ جس سے عشق کر رہے ہیں وہ متقاضی ہے کہ ان سے محبتوں کا سلوک کیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، اس طرح سے محبت کیجئے کہ اس کی بندگی کا حق ادا ہوتا رہے، اس کی عبدیت کے تقاضے کو پورا کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ محبتوں میں مبتلا ہو کر عشق کو بھلا دیں، یہ نہ ہو کہ محبتوں میں گرفتار ہو کر عشق کی منزل کو ہی فراموش کر دیں۔ میں بہت زیادہ نہیں رکوں گا لیکن ملا صدرہ کی مسلسل گفتگو ہے، محقق طوسی کی مسلسل گفتگو ہے، بو علی سینا کی مسلسل گفتگو ہے کہ محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ مجھے کسی منزل پہ مربوط ہونا ہے، اس لیے اتنی زحمتیں تمہیدی جملوں میں دے رہا ہوں اپنے معزز سننے والوں کو۔ اس عشق کو پہچانیے تو معبود بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کا عبد بھی سمجھ میں آتا ہے، معبود بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کا عبد بھی سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا نا عشق ایک ہی سے ہے، اور اب وہ تفصیل نہیں ہے عشق حقیقی کیا ہے، عشق مجازی کیا ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اس عشق کو سمجھو جس کا ماخذ عاشقاء سے ہے۔ عاشقاء بہت آسان سی مثال میرے نوجوان دوستوں، عشق پیچا کی بیل آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بڑھتی ہے، کس طرح سے چڑھتی ہے۔ اس بیل کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، کسی دھاگے کی ضرورت ہے، کسی رسی کی ضرورت ہے، نہیں، وہ عشق پیچا کی بیل اپنے عشق کو قائم کرتی ہے دیوار کے ساتھ۔ اس دیوار سے جب اس کا عشق قائم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے چپک جاتی ہے دیوار کے ساتھ کہ اب کوئی فاصلہ نہیں رہتا ہے، اب کوئی ڈسٹنس نہیں رہتا ہے۔ کل میں نے چند جملے اللہ رکھا فیملی میں جب میں مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی کچھ تفصیل آج بیان کروں گا۔ دیکھیں جب یہ عشق پیچا کی دیوار سے چپک گئی تو نہ کوئی رسی تھی، نہ کوئی ڈوری تھی، نہ کوئی اور سہارا تھا، اس نے اپنے تعلق کو اس دیوار سے قائم کیا۔ اب یہ تعلق کا قائم کرنا تھا کہ دیوار نے بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، دیوار نے بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اگر تعلق قائم ہو جائے تو تعلق جس سے قائم ہو جاتا ہے وہی بڑھ کے سہارا دیا کرتا ہے، وہی بڑھ کے ہاتھ تھام لیا کرتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتا، وہ الجھنے نہیں دیتا، وہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ بس اس بیل نے اس دیوار سے تعلق کو قائم کیا اور اب دنیا نے دیکھا کہ فقط اس سہارے کے بنا پر وہ اوپر چڑھتی چلی گئی، وہ سیدھی بڑھتی چلی گئی، نہ کہیں پہ ٹیڑھ آئی، نہ کہیں پہ تقسیم آئی، نہ کہیں اصل سے جدا ہوئی۔ اس درجے کا عشق تھا کہ ذرا سی
سی دوری باقی نہیں رہی ہے، ذرا سا فاصلہ باقی نہ رہا ہے۔ اور پھر نمو کی شان یہ تھی کہ جب بڑی ہے تو نہ گرنے پائی ہے، نہ بھٹکنے پائی ہے، نہ دائیں گئی ہے نہ بائیں گئی ہے، سیدھی صراط مستقیم میں بڑھتی چلی گئی۔ توجہ ہے نا؟ بڑھتی چلی گئی۔ میں آیات کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ پیغام آگے پہنچے۔ بڑھتی چلی گئی۔ تو اس عشق کو پہچانیے جو عشق راہ سے بھٹکنے نہیں دیتا ہے، جو عشق گرنے نہیں دیتا ہے، جو عشق سنبھال کے رکھتا ہے، بس اس کے عاشق بن جائیے، اسے معشوق بنا لیجئے۔ کیوں عشق کیا ہے؟ کیوں دیوار کو منتخب کیا ہے؟ اس بیل کو حسن دیوار میں نظر آیا۔ آپ حسن کو اس رب میں تلاش کیجئے، اس حسن کو رب میں تلاش کیجئے، اور جب حسن رب کو تلاش کر لیتا ہے عبد الہی تو پھر عشق کی منزل آتی ہے، پھر عشق کی منزل آتی ہے، پھر عاشق معشوق کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور وجہ عشق کیا ہے؟ حسن معشوق وجہ عشق ہے، حسن معشوق وجہ عشق ہے۔ عاشق عشق میں مبتلا ہوا اس لیے کہ معشوق میں حسن ہے، تو عشق حسن کا محتاج ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اصول عشق کیا ہے کہ عشق حسن کا محتاج ہوتا ہے، لیکن معشوق حسن کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ یہ دیکھنے والے کی آنکھ کا حسن ہے جو منزل عشق کو طے کیا کرتا ہے۔ توجہات ہے نا؟ یہ آنکھ کا حسن ہے جو منزل عشق کو طے کیا کرتا ہے۔ تو اصول عشق کیا ہے کہ عاشق حسن کا محتاج ہوتا ہے، لیکن معشوق حسن کا محتاج نہیں ہوا کرتا، معشوق کو حسن کی احتیاج نہیں ہے۔ تو جانیے اس فکر کو کہ حسن شہنشاہ ہے اور عاشق غلام ہے، جان نثار غلام ہے۔ حسن شہنشاہ ہے اور عاشق غلام ہے، حسن بادشاہ ہے اور یہ جان نثار کر رہا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ عاشق حسن کا محتاج ہے، لیکن معشوق حسن کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن جب کمال عشق کی وجہ سے عاشق میں، توجہ رکھیے گا، جب کمال عشق کی وجہ سے عاشق میں حسنات پیدا ہو جاتے ہیں، حسنات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اب معشوق بھی عاشق کا عاشق بن جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی جملے پہ، آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ کیا ہے؟ کیا ہے کمال عشق؟ کمال عشق کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تھا نا کہ بندگی کا جوہر اعلیٰ، توجہ رکھیے گا اس جملے پر، بندگی کا جوہر اعلیٰ خدائی اوصاف کا حامل ہو جانا ہے، خدائی اوصاف کا حامل ہو جانا ہے۔ تو جب عاشق میں کمال عشق کی وجہ سے حسنات پیدا ہو جاتے ہیں تو اب معشوق عاشق کا عاشق ہو جاتا ہے، عاشق کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب بندگی کے کمال پہ انسان پہنچتا ہے، اب تک تو یہ عاشق تھا، اب رب اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اب رب درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب رب اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ کل میں نے کوٹ کیا تھا، اب بہت تقویت ہے علماء دین کی موجودگی میرے لیے، حدیث قدسی کے الفاظ اگر معزز سننے والے کچھ کل وہاں پہ موجود تھے تو ذہنوں میں موجود ہوں گے۔ اور دیکھیں اصول کیا ہے کہ جب کمال عشق کی وجہ سے عاشق میں حسنات پیدا ہو جائیں، حسن
اس عاشق، اس معشوق کا ہے، اس رب کا ہے. جب کمال حسن کی وجہ سے عاشق میں حسن نہیں حسنات پیدا ہو جائیں تو معشوق عاشق کا عاشق ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں آواز دی کہ جب مجھے کسی رجل سے محبت ہو جاتی ہے فَكُنْتُ يَدْهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا، تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اور وہ ان ہاتھوں سے حملہ کیا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور وہ ان آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے. وَسَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنا کرتا ہے. یہ اور کچھ نہیں، اس معشوق کے عشق میں کمال عشق ہے کہ ادھر عاشق کا عشق اپنے درجہ انتہا پہ پہنچا، اس میں حسنات پیدا ہونا شروع ہوئے. پہلے عام انسان ہوگا کوئی، لیکن جب کمال کی منزل پہ نظر آتا ہے تو رب اس طرح سے نوازتا ہے. لیکن جو شریک نور رسالت ہے وہ جب کمال عشق کی منزل پہ نظر آیا تو کہیں نفس اللہ بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں عین اللہ بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں نفس اللہ حسن اللہ بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں جنب اللہ بن کے نظر آ رہا ہے، کہیں ولی اللہ بن کے نظر آ رہا ہے. یہ کمال عشق ہے. وہ رب، اس کی خالقیت کو پہچانیے، معبود برحق کو ہونے کو پہچانیے. میں نے بہت وقت لگا دیا اس منزل پر، مجھے خواہش کو پورا کرنا ہے. بہت ہی محترم، بہت ہی لائق فرزند رضا بھائی کے، دیکھیے یہ فرما برداری ہے. نوجوان بھاگتے ہیں ذکر سے، اس نوجوان نے خدا اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے. فراز نے مجھے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس مجلس عزا میں والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی باپ نہیں کہہ رہا، ایک بیٹا کہہ رہا ہے، اولاد کہہ رہی ہے، والدین نہیں کہہ رہے. والدین شکوہ رنج ہیں، والدین پریشان ہیں، والدین نہیں کہہ رہے، کہ بچہ کہہ رہا ہے. کاش ہمارا ہر بچہ ایسا ہو جائے، ہر نوجوان ایسا ہو جائے. تو پہچان، درود بھیجے محمد و آل محمد. پہچانا کہ یہ عشق ہے، کس درجے کا خالق ہے. اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. آیت الکرسی موجود ہے، میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، نہ ہی الفاظ کو دہراؤں گا. نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. پہنچے لوگ جناب موسیٰ کے پاس اور پہنچ کے کہتے ہیں، اے کلیم الہی، رب جو کائنات کی رونقوں کو سجاتا ہے، رب جس نے دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، اتنے کام ہے پروردگار کے، تو کیا پروردگار تھکتا نہیں ہے؟ معاذ اللہ، کیا اسے نیند نہیں آتی ہے؟ کیا اسے اونگ نہیں آتی ہے؟ جواب دے سکتے تھے، بتلا سکتے تھے، لیکن پہنچے طور کی بلندی پر، شجر طوبہ کے سامنے بنی اسرائیل کی گفتگو کو بیان کیا. کہا جاؤ موسیٰ، اسی قوم کے درمیان جاؤ، ہم تمہاری زبان سے نہیں تمہارے عمل سے انہیں سمجھائیں گے. توجہ رکھیے، تمہاری زبان سے نہیں تمہارے عمل سے انہیں سمجھائیں گے. جاؤ ان کے درمیان جا کے کھڑے ہو جاؤ. جب رات کا پہر آئے، رات کی تاریکی چھانے لگے، تو ہم 2 شیشے کی پلیٹیں، 2 گلاس پیسز تمہیں بھجوائیں گے. ان سے سمجھا دینا کہ رب جاگتا ہے یا سوتا ہے. توجہ رکھنا نوجوان دوستوں. گئے جناب موسیٰ، تابع فرمان الہی ہیں. بنی اسرائیل میں آ کر دیکھو، میں تمہاری سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. سب جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے. جناب موسیٰ، ملک آیا، شیشے کے 2 ٹکڑے جناب موسیٰ کو عطا کیے. جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو گئے. ایک ہاتھ میں شیشے کا 1 ٹکڑا، دوسرے ہاتھ میں شیشے کا دوسرا ٹکڑا.
دونوں شیشے کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں لیا اور جناب موسیٰ کھڑے ہو گئے۔ رات بڑھتی چلی گئی، دن بھر کے تھکے ہارے، دن بھر کی عبادتیں کیوں ہوئیں، دن بھر کی ریاضتیں کیوں ہوئیں، آہستہ آہستہ تاریکی بڑھنے لگی۔ بنی اسرائیل میں کچھ کھڑے رہے، کچھ چلے گئے، کچھ جاگتے رہے، کچھ سوتے رہے، توجہ رکھیے گا، کچھ جاگتے رہے، کچھ سوتے رہے۔ آہستہ آہستہ جناب موسیٰ کو بھی اونگ آنی شروع ہوئی، اونگ آنی شروع ہوئی۔ جب ذرا سی اونگ آئی، ایک جھٹکا لگا، دونوں ہاتھوں میں سے پلیٹیں گر گئیں، شیشے کے ٹکڑے گر گئے، شیشے کے ٹکڑے زمین پر گر کے چکنا چور ہو گئے۔ ایک مرتبہ الہام ہوا، موسیٰ ان کو بتا دو کہ تمہارے ہاتھوں کی دو شیشوں کے ٹکڑے جو تمہارے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں، اگر تمہیں ذرا سی اونگ آ جائے تو وہ شیشے کے ٹکڑے چکنا چور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تم انہیں سنبھال نہیں سکتے ہو۔ تو میں جو پوری کائنات کو چلا رہا ہوں، میں جو اس بزم کو چلا رہا ہوں، میں جو پوری کائنات کو چلا رہا ہوں، وہ رب سویا نہیں کرتا ہے۔ بس میں نے کیوں تمہید باندھی، وہ رب سویا نہیں کرتا ہے، تو اس رب سے تعلق کو قائم کیجئے، توسل کو قائم کیجئے، اس لیے کہ اس کی رحمتوں کے دروازے ہر آن کھلے ہوئے ہیں، ہر لحظہ کھلے ہوئے ہیں۔ راوی یہ روایت کرتا ہے کہ مجھے بہت تمنا تھی کہ کچھ ایسا وقت میسر آ جائے کہ میں خانہ الہی میں لباس کعبہ کو تھام کر مناجات پروردگار کر سکوں، اپنے دل کا حال بیان کر سکوں، اپنی کیفیت کو بیان کر سکوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ یہ سوچ کر جب آدھی رات گزر گئی، میں داخل خانہ الہی ہوا۔ کل بھی میں نے ایک دعا بیان کی تھی، یہ دوسری دعا ہے، مختلف دعا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں داخل خانہ الہی ہوا کہ قرب خانہ الہی کو حاصل کر کے راز و نیاز کی گفتگو کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں حرم میں داخل ہوا تو میری سماعتوں سے کسی کی آواز ٹکرائی، کسی کے گڑ گڑانے کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ کوئی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن عجیب کیف و سرور میں کوئی گڑ گڑا کے یہ کہہ رہا تھا، الہی نامت العیون وغلت النجوم، رب ذوالجلال آنکھیں سو گئی ہیں۔ وہ رب نہیں سویا کرتا، رب ذوالجلال آنکھیں سو گئی ہیں اور ستارے چھپ گئے ہیں۔ وَأَنْتَ الْمَالِكُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لیکن رب کریم تو مالک ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ اور پھر تسلسل تھا دعا کا، الہی غلقت الملوک ابوابها، رب ذوالجلال ان دنیا کے بادشاہوں نے، توجہ رکھنا میرے نوجوان دوستو، جب ذکر معصوم ہو تو آپ کی توجہ کہیں اور نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ ذکر سے افضل کچھ نہیں ہے، ان ہستیوں سے بلند کوئی نہیں ہے۔ الہی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِ حُرَّاسِهَا، اور فقط یہی نہیں کہ دروازوں کو بند کر لیا ہے، بلکہ دروازوں پہ پہرے دار بھی بٹھا دیے ہیں، پہرے دار بھی بٹھا دیے ہیں۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، اور رب ذوالجلال رات کے اس پہر میں جب ہر بادشاہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نیزہ بردار کھڑے ہو گئے ہیں، کسی
کو جانے کی اجازت نہیں ہے. بابوں کا مفتوح للسائلین. میرے رب، میرے پروردگار، میرے مالک، تیرا دروازہ سوال کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. نہ دروازہ بند ہوا ہے، نہ پہرے دار نظر آ رہے ہیں. تو رب ذوالجلال مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. راوی کہتا میں کھڑا ہو گیا، میں مسلسل سنتا رہا بندگی کے ان اعلیٰ ترین تقاضوں کو جو بیان کیے جا رہے تھے. مجھے کوئی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ جو میں نے جستجو کی تو دیکھا غلاف کعبہ کے نیچے دو پائے مبارک نظر آ رہے ہیں، دو قدم نظر آ رہے ہیں. بس مجھ سے نہ رہا گیا. وہ جو اس طرح سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، اس طرح سے طلب کر رہا تھا، میں تیزی سے گیا، اس کے قدموں سے لپٹ گیا. رو رو کے میں نے پوچھا، اے دعا کے طلب کرنے والے، اے مناجات کے حق کو ادا کرنے والے، تو کون ہے مجھے بتلا. ایک نہیب سی آواز آئی، انا علی ابن الحسین، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں. یہ سید الساجدین کا فرش ہے، یہ زین العابدین کی نسبت سے فرش عذاب بچھایا گیا. بس میں اسی مقام تک لے کر آنا چاہ رہا تھا. مسلسل کل سے بیان کیا جا رہا ہے اور معزز سننے والے سن بھی رہے ہیں. پہچانیے کہ مولا نے صحیح کاملہ میں کس طرح سے بندگی کے تقاضوں کو آشکار کیا ہے. طلب کیا ہے، طریقہ طلب کیا ہے، آداب طلب کیا ہے، نتیجہ طلب کیا ہے، میرا مولا بتلا رہا ہے. اور چونکہ خواہش ہے صاحب خانہ کی تو مربوط کر رہا ہوں. صحیفہ کاملہ کی ایک پوری دعا، بہت توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. صحیفہ کاملہ کی ایک پوری دعا والدین سے متعلق ہے. دعا کا نمبر 24 ہے. میرے نوجوان دوستوں، آپ کتنا کچھ پڑھتے ہیں پورے دن میں. خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا تمہارے علم میں اضافہ فرمائے. ان روحانی صحیفوں کو پڑھا کرو، اس زبور آل محمد کو پڑھا کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد. زبور آل محمد کو پڑھیے، انجیل اہل بیت کو پڑھیے. 24ویں دعا ہے صحیفہ کاملہ کی، اپنے والدین سے متعلق. وہ جس نے حق والدین ادا کیا ہے، جو معصوم ہے، زمانے کا امام تھا، وہ کس طرح سے والدین کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ پالنے والے مجھے اپنے والدین سے اس طرح سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے کوئی جابر بادشاہ سے ڈرا کرتا ہے. سنو نوجوان دوستوں، تمہارے پاس بہت آسان جواب ہے. جہاں ماں نے کچھ کہا، باپ نے کچھ کہا، تم فوراً کہتے ہو کہ آپ کا زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے. میں نے کثرت سے یہ جملہ اس مضمون کو جب بھی بیان کیا ہے، ہمیشہ یہ جملہ ضرور کہا ہے کہ بے شک والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے نوجوان دوستوں کہ ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں ضعف آ جاتا ہے، لیکن ان کی محبتیں کمزور نہیں ہوا کرتی.
ان کی محبتیں ضعیف نہیں ہوا کرتی. میرے مولا نے کہا پانے والے صحیفہ سجادیہ کے الفاظ ایسے ڈرنے کی توفیق دے مجھے جیسے کوئی جابر بادشاہ سے ڈرتا ہے. اور رب ذوالجلال ان کی خدمت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اتنا شفیق و مہربان بنا دے جتنا کوئی ماں اپنے بچے کے لیے شفیق ہوا کرتی ہے، مہربان ہوا کرتی ہے. سنو تمہارا مولا تمہیں زندگی کے آداب بتلا رہا ہے. کتنا بڑا فلسفہ ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، باہمی محبتوں کے لیے، گھروں کو جڑا ہوا رکھنے کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. اس 24ویں دعا میں میرے مولا نے فرمایا کہ پالنے والے اے رب ذوالجلال ان ماں باپ، ان والدین کی محبت سے میرے دل میں وہ سرور عطا کر دے، میری آنکھوں میں وہ سکون عطا کر دے رب ذوالجلال. جب بھی میں والدین کی محبت کا حق ادا کروں، ان کی اطاعت کروں رب ذوالجلال، تو میری آنکھوں کی کیفیت ویسی ہی ہو جائے جیسے خواب آلود آنکھوں میں نیند کا خمار ہوا کرتا ہے. وہ کیفیت آ جائے، وہ سرور آ جائے میری آنکھوں میں جب چشم آلود خواب تمنا کرتی ہے نیند کی. تو رب ذوالجلال جب یہ خمار آئے تو میں اور تمنا کروں، اور تمنا کروں، اور طلب کروں، اور اطاعت کروں، اور تجھ سے نزدیک ہوتا چلوں. رب ذوالجلال اس اطاعت والدین سے میرے روح اور قلب کو وہ سکون مل جائے جو سکون پیاس میں تڑپنے والے ایک انسان کو ایک جرعہ آب سے ملا کرتا ہے. ایک گھونٹ پانی سے پانی کے لیے تڑپنے والے انسان کو جو سکون ملتا ہے، رب ذوالجلال مجھے وہ سکون عطا فرما. دیکھیے کہ بہت بڑی دعا ہے، میں پوری دعا بیان نہیں کروں گا، آج کا کام ہے تمہارا. اگر زین العابدین کے ماننے والے ہو، سید الساجدین کے چاہنے والے ہو، تو 2 صفحات کی اس دعا کو عربی میں نہ پڑھ سکو تو اردو کا ترجمے کے ساتھ پڑھو، انگریزی کے ترجمے کے ساتھ پڑھو، لیکن سمجھو کہ تمہارا مولا کیا بتانا چاہ رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ مادر گرامی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، لیکن روایتوں میں لکھا ہے کہ جب اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ، دوسری ازواج جو امام حسین کی تھی ان کے ساتھ، میرا یہ مولا حقیقی ماں نہیں ہے لیکن میرا مولا جب ان ماؤں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا تھا. سنو میرے نوجوان دوستو، تم گزر جاتے ہو، پیار و محبت کی ایک نظر نہیں کرتے ہو نہ اپنے ماں پر نہ اپنے باپ پر. اور میرا مولا جب دسترخوان پہ اپنی حقیقی ماں نہیں اپنی اور ماؤں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو روایت یہ کہتی ہے کہ میرا مولا کسی بھی لقمے کو دسترخوان سے اٹھانے میں پہل نہیں کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کسی بھی لقمے کو اٹھانے میں پہل نہیں کیا کرتا تھا. اور جب کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا، کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اے سید الساجدین، اے علی ابن الحسین، آپ امام وقت ہیں، آپ امام زمانہ ہیں، اتنا تردد کیوں کرتے ہیں، اتنا تفکر کیوں کرتے ہیں، کیوں آپ انتظار کرتے ہیں کہ پہلے وہ اٹھائیں پھر آپ اٹھائیں؟ تو میرے مولا نے بہت بڑا جملہ کہا. تمہارے لیے گولڈن ورڈز ہیں میرے نوجوانوں. تم بہک رہے ہو، ماں کو نہیں پہچانتے، تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، باپ کو نہیں پہچانتے. سنو میرے مولا نے کیا کہا ہے. سید الساجدین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خیال رہتا ہے کہ اگر کسی لقمے کو میری والدہ گرامی اٹھانا چاہیں اور ان سے پہلے اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جاتا ہے
تو میں نے ماں کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. صرف ہاتھ بڑھا، لب خاموش. کھانا پھر بھی موجود رہتا ہوگا لیکن سبقت نہیں لے جانا چاہتے، سبقت نہیں لے جانا چاہتے. یہ ماں کا احترام ہے. کیسے ادا کرو گے تم اس حق کو؟ جتنی بھی کوشش کر لو، جتنے بھی تردد کر لو، جتنے بھی تمہاری ایفرٹس ہوں، لیکن نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے. باپ کے لیے تو پھر بھی معصوم کی روایت موجود ہے کہ باپ کا حق اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قرض دار مرا تھا تو اس کے قرض کو ادا کرو، اگر اس کا حج باقی تھا تو اس کے حج کو ادا کرو. لیکن جب سرکار دو جہاں سے رحمت للعالمین سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے سرکار دو عالم، ماں اور باپ کے ہم پہ حقوق کیا ہیں؟ دیکھو مرتبہ خدا کا محبوب رسول فرماتا ہے کہ سنو، باپ کے حق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو نا، تو باپ کا حق یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو وہ زندہ رہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کا حق ادا کرتے رہو. کا والدہ کا حق، ماں کا حق. ایک مرتبہ چہرہ مبارک پہ جلال آیا. Have the words my young fellows. چہرہ مبارک پہ جلال آیا. خدا کا محبوب رسول فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. دیکھیے کس طرح سے میرے رسول نے متعارف کروایا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس زمین پر موجود ریت کے ذرات کے برابر اور آسمان سے گرنے والی بارش کی قطرات کے مقدار کے برابر بھی. اللہ اکبر. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر اس زمین پر موجود ریت کے ذرات کے برابر اور اس آسمان سے گرنے والی بارش کے قطرات کی مقدار کے برابر بھی تم اپنی ماں سے نیکیاں کرو گے، تب بھی رحم مادر میں ایک رات رہنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. Just a single night, my young fellows. ایک رات ان 9 مہینوں میں سے، ان 38 ویکس میں سے جو ایک رات تم نے رحم مادر میں گزاری ہے، اگر اتنی نیکیاں بھی ماں کے ساتھ کرتے ہو تب بھی ماں کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو پہچانیے یہ ماں جو تمہارے گھر میں موجود ہے، نمازیں پڑھیے نجات ملے گی، روزے رکھیے نجات ملے گی، اوامر کی ادائیگی کیجیے نجات ملے گی، نواہی سے بچ کے چلیے نجات ملے گی. لیکن یہ ماں بھی جنت تک پہنچاتی ہے، یہ ماں بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ باپ بھی شفاعت کی منزل پر لے جاتا ہے. اگر آگ کر دیا تو کچھ نہ بچے گا، لیکن یہی ماں باپ ہیں جو نجات و شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بس اب زحمت سماعت نہیں ہے، خواہش تھی فراز کی کہ خطبہ سید سجاد کو بھی بیان کیا جائے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس وعدے کو میں چھوڑ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر ایک پیغام بھی مسلسل پہنچ جائے اور مکمل پہنچ جائے تو اس فرش عزا کا حق ادا ہو جائے گا، یہ محنت سوارت ہو جائے گی، یہ ذکر جو روایت بنتا چلا جا رہا ہے عبادت بن کے قائم رہے گا، عبادت بن کے قائم رہے گا. یہ ماں اور باپ بخشوا دیتے ہیں. کلیم الہی جناب موسیٰ نے دعا کی. اب زحمت سماعت بہت زیادہ نہیں ہے. کلیم الہی نے دعا کی کہ پالنے والے میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا چاہنے والا ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں. اے رب کریم، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے. جنت ہے نا میرے؟ کہاں ہم کلیم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. پالنے والے ایک خواہش ہے کہ جنت میں جو میرے ساتھ رہے گا، ہم نشیں ہوگا میرا، رب ذوالجلال اگر وہ اس روئے زمین پر ہے تو مجھے دکھلا دے، مجھے دکھلا دے اس بندے کو. دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جنت حاصل کرنے کا.
اے رب ذوالجلال مجھے دکھلا دے اس بندے کو جو جنت میں میرا ہمنشیں ہوگا. کہا موسیٰ جاؤ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موسیٰ جاؤ فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر کے نزدیک ایک دکان ہے، ایک بازار ہے، وہاں جاؤ اور وہاں پہ جو شخص ہے وہ جنت میں تمہارا ہمنشیں ہوگا. چلے بتائے ہوئے راستے پر. بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ مصائب سے مربوط ہو جاؤں. پہنچے اس مقام پر، اس منزل پر پہنچے، دیکھا کہ وہ دکان ایک قصائی کے، قصاب کے، بچر کی، اور ایک قصائی اپنے کام میں مصروف ہے. دیکھتے رہے، اس کے بزنس کے طریقوں کو دیکھا، اس کی ایمانداری کو دیکھا، اس کی دیانتداری کو دیکھا، اس کے ناپ تول کو دیکھا. لیکن پھر سوچا یہی تو واحد وجہ نہیں ہوگی اس کی دیانتداری، امانتداری، جس کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی. جب وہ اپنی دکان سمیٹ کر جانے لگا، کہا اگر آپ اجازت دیجئے تو ایک مکمل دن میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. کہا چلیے. چلے اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے. جناب موسیٰ کو اس قصاب نے باہر بٹھا دیا. کہا آپ بیٹھیے، میں بھی آتا ہوں. یہ کہہ کے بہت آسان، بہت مختصر کر رہا ہوں، دیکھیے ریسیپی لیجیے، جنت کا نسخہ ہے. یہ کہہ کے جناب کلیم الہی کو بٹھا کر وہ شخص اندر داخل ہو. اب جناب کلیم الہی سن رہے ہیں کہ اندر وہ شخص کسی ضعیفہ سے باتیں کر رہا ہے. تھوڑی دیر وہ مصروف رہا. جب واپس آیا کلیم الہی نے پوچھا کہ میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ وہ قصاب کہتا ہے بھائی میری ایک ضعیف ماں ہے جو محتاج ہے، اپاہج ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، کھا پی نہیں سکتی ہے. وہ سارا دن میرا انتظار کرتی ہے، میں سارا دن اس سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں. جب شام کو میں گھر واپس آتا ہوں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت میں جاتا ہوں، اس کے بول و براز کو صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے تبدیل کرواتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے سنا کہ وہ تیری ماں رو رو کے تجھ سے کچھ کہہ رہی تھی. کہا یہ اس کے روز کا معمول ہے، روزانہ کا دستور ہے اس کا. جب میں اس طرح سے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں نا تو میری ماں رو رو کے کثرت سے مجھے ایک دعا دیتی ہے، ایک دعا دیتی ہے، کثرت سے مجھے ایک دعا دیتی ہے. میری ماں میرے حق میں دعا کرتی ہے، پالنے والے میرا یہ بیٹا اتنا فرما بردار ہے، اتنا اطاعت گزار ہے. رب ذوالجلال ایک ماں تجھ سے دعا مانگتی ہے، رب کریم اس کی اس فرما برداری کے صلے میں، اس کی اس فرما برداری کے اجر کے طور پر رب ذوالجلال میرے اس بیٹے کو اپنے کلیم کا ہم نشیں بنا دے، اپنے رسول کا ہم نشیں بنا دے. بس کھڑے ہو کر بغل گیر ہوئے. کہا ہے بھائی اپنی ماں کو جا کے بتا دے کہ رب نے اس کی دعا کو سن لیا ہے. انا موسیٰ، میں ہی موسیٰ ہوں. بس میرے نوجوان دوستو، ماؤں کا احترام کرو، اپنے باپ کا، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، بندگی کے حق کو ادا کرو. ان رشتوں سے محبت یوں کرو کہ یہ محبت تمہیں خدا کی عشق کی منزل پر لے کر جاتی. میدان کربلا میں نظر آئے جہاں اوج انسانیت یہ نظر آیا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور پھر جب یہ بلندی عشق کو معشوق نے دیکھا تو اس طرح سے درجے کو بلند کیا کہ آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، آ میرے عبادت گزاروں میں داخل ہو جا. اجرکم اللہ. عزاداران امام صبح عاشور نمودار ہوئی، جہاد نواس رسول صبح عاشور شروع ہوا، عصر عاشور کو ختم ہو گیا. لیکن بعد عصر عاشور اب جو جہاد شروع ہوا ہے تو ثانی زہرا چند لٹی ہوئی بیویاں تھیں، کچھ معصوم بچے
تھے نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، ایک بیمار بھتیجا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، والیوں وارث سلامت رہے، خدا نہ کرے کہ کسی کا باپ مر جائے تو دستور دنیا کیا ہے کہ اس کے بڑے بیٹے کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ ارے میرے صبر کا امام، میرا سید و ساجدین امام، میرا زین العابدین امام، کس طرح سے دستار بندی ہوئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا، اور کربلا سے کوفہ سے شام تک کا پاپیادہ سفر ہے، اور میرا امام مہار ناقہ کو تھامے ہوئے جا رہا ہے۔ یہی تو قلق رہا میرے امام کو واقع کربلا کے بعد، جب تک زندہ رہے میرا مولا رو کے یہ کہتا تھا کہ 11 محرم کو خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہیں ہر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مولا یہی کہا کرتا تھا کہ 11 محرم کو مجھے بابا کے لاشے کے پاس ہے اس طرح سے گزارا گیا ہے جیسے میں اس کا کچھ لگتا ہی نہ تھا، وہ میرا باپ نہ تھا، میں اس کا بیٹا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ میرے صبر کا امام، جس کے بچپنے میں بھی گھر میں یہ ہدایت تھی جناب امیر کی کہ جب میرا یہ پوتا گھر میں ہو تو کسی بچی کے سر سے بھی ردا نہیں ہٹنی چاہیے۔ ارے شاہی خون ہے، کہیں جلال نہ آ جائے، کہیں جلال نہ آ جائے۔ وہی سید سجاد، ماں بہنیں کھلے سر ہے اور سر جھکائے ہوئے میرا مولا جا رہا ہے، کہیں جلال نہیں آتا، کہیں غصہ نہیں آتا۔ جانتے ہیں نا اس امام کو جب 28 رجب کو قافلہ چلا ہے نا تو مدینے کی گلیوں میں صرف 2 آوازیں گونج رہی تھی، ایک سرکار وفا کی آواز تھی، دوسری سید سجاد کی آواز تھی، تلواروں کو لہراتے ہوئے دونوں شیر مدینے کی گلیوں میں الحجاب الحجاب کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ آج وہی میرا امام ہے، ہاتھوں پیروں میں زیورات، اور کہیں جلال نہیں آیا، کہیں جلال نہیں آیا۔ عقل پریشان تھی لیکن مصلحت امام سمجھ میں آ گئی۔ دربار ابن زیاد تھا، ملون بیٹھا ہوا تھا، قیدی کھڑے ہوئے تھے، دربار سجا ہوا تھا، چند جملے عزاداران امام۔ ایک مرتبہ ملون کہتا ہے کہ جاؤ قید خانے سے حسین کے سب سے بڑے عاشق مختار ثقفی کو لے آؤ۔ اب جو مختار کا نام سنا کہ مختار آ رہے ہیں، بیویوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپانا شروع کیا، ایک دوسرے کے پیچھے بیویاں کھڑی ہو گئی۔ میرا مولا سر کو جھکائے کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ مختار ثقفی آئے، عجیب شان سے نہ کسی طرف دیکھا، تن کے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد ملون کہتا ہے مختار تمہیں حسین سے بہت عشق ہے نا، بہت محبت ہے نا تمہیں حسین سے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تمہاری ملاقات حسین سے کروا دیں،
کیا ہی اچھا ہو کہ تمہیں حسین سے ملوا دیں. مختار کہتے ہیں او بدبخت اپنی زبان کو لگام دے میرا مولا, اور تجھ جیسے شرابی کے دربار میں آ جائے. وہ نوازہ رسول ہے, وہ زمانے کا امام ہے. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ملعون نے تخت کے نیچے سے تش کو نکالا, تش پہ سے خوان کو ہٹایا, کہا ملنا چاہتے ہو نا حسین سے, ملنا چاہتے ہو نا حسین سے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا کیا یہ میرا آقا مولا حسین ہے؟ کہا دیکھتے نہیں, دیکھتے نہیں. ایک مرتبہ ملعون نے پہلو سے چھڑی کو نکالا, دندان مبارک کو چھونا شروع کیا. مختار نے غور سے سعد زیبا کو دیکھا, خوالود زلفوں کو دیکھا, کٹے ہوئے ابروؤں کو دیکھا. عجیب جلال نے کہا او ملعون نہیں جانتا اس دہن پہ رسول بوسہ دیا کرتے تھے. اور ملعون نہیں جانتا اس نوازے کو رسول شانے پہ سوار کیا کرتے تھے. جب ابن زیاد کی گستاخی بڑھتی رہی, ایک مرتبہ مختار کو جوش آیا. میرا بیمار امام بھی کھڑا تھا, شہزادیاں بھی کھڑی تھی. مختار نے کسی کو دیکھا نہیں. مختار جلال میں آئے, ہاتھوں کو جھٹکا دیا, پہرے داروں کو دور پھینکا, ہتھکڑیوں کو کھولنا شروع کیا. 2 قدم آگے بڑھائے تھے, پیچھے سے کسی بیمار کا بس یہی تک لانا چاہ رہا تھا, کسی بیمار کا مختار کے شانے پر آ گیا. کہا مختار نہیں بھیا, جلال میں نہ آنا, میرے ساتھ مائیں بہنیں ہیں, میرے ساتھ پھوپھیاں ہیں, رسول زادیاں ہیں. بس اتنا سننا تھا. مختار گھبرا کے پیچھے ہٹے, سر کو موڑنا چاہا. وہ جو ہاتھ شانے پہ تھا نا, وہ مختار کی آنکھوں میں آ گیا. مختار پیچھے نہ دیکھ رہا, سرے زینب پہ چادر نہیں ہے, ام کلثوم بلوایا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. التماس اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا, ما شاء الله لا قوة إلا بالله, حسبنا الله ونعم الوكيل, وأفوض أمري إلى الله, ان اللہ بصیر بالعباد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب ذوالجلال ہماری اس قلیل سی عبادت کو مقبول فرما. رب ذوالجلال جس گھر میں فرش عذاب بچھے اس گھر سے بلائیں دور ہو جائیں, بیماریاں دور ہو جائیں, خطا کار کی خطائیں معاف ہو جائیں, رزق و روزی میں برکت عطا فرما. رب ذوالجلال جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا, بحق بیمار مدینہ, ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہیں محمد و آل محمد کے نام کے ساتھ زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو. رب ذوالجلال اپنی حجت کا قائم آل محمد کا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ایک سورہ فاتحہ مرحوم فاضل احمد بھائی, مرحومہ زینب بھائی, مرحوم عبدالرسول بھائی, مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف, مرحومہ نسیم بانو, مرحومہ محجبین, مرحومہ شہناز امین, مرحوم مولانا محمد نقیس صاحب قبلہ مجتہد, مرحوم علامہ رشید ترابی, مرحوم شاعر اہل بیت میر انیس, مرحوم سید ریحان حسن نقوی, مرحوم سید وسیع حیدر رضوی, تمام شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کے سال ثواب کے لیے. بسم اللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب
मातम हुसैन।